گمراہی اور غفلت کا نتیجہ ہے کہ دین کو آسان کر کے تناسانی کا شکار ہو گئے، اللہ کی کتاب کا مطالعہ کر کے اپنے اختلافات دور کرتے، ایک بنے رہتے، فرقوں میں بٹے۔ مولوی نے ان کو فرقوں میں بانٹا، فرقوں میں بٹ گئے۔ پیر صاحب نے ان کو قبر پرست بنایا، قبر کو پوجنے لگے، چادریں چڑھانے لگے، اور ایسے بگڑے کہ قبر کی مٹی، اگر کی بتی کی راکھ ان کے لیے خاک شفا بن گئی۔ اس کی قبر کا دھومن کیڑوں اور جراثیم سے بھرا ہوا، وہ ان کے لیے آب شفا بن گیا۔ کڑے اور چھلے وہاں کے مزار سے حاصل کیے گئے کڑے چھلے اور تاگے، وہ ان کے لیے شفا کا ذریعہ بن گئے۔ ان کی عقائد ہندو کے عقیدے سے زیادہ خراب ہو گئے۔ اولاد نہیں ملی تو وہاں پہنچ گئے، آستانے پر حاضری دے دی۔ اللہ نے اولاد دے دی ان کی آزمائش کے لیے، تو پھر ان کا کنڈا بھرا، کنڈوں میں اضافہ کر دیا، دیگ بھر دی، دیگ میں اضافہ کر دیا۔ اس طرح سے بگڑ گئے ہیں۔ ایک گروہ ہے بریلوی مکتبہ فکر والا، ان کا تو کہنا ہی کیا ہے، انہوں نے اپنے اس کو اعلی حضرت کہہ دیا۔ اعلی حضرت، تمام نبیوں کو حضرت کہیں گے اور دوسروں کو بھی، لیکن اس کو اعلی حضرت بنا دیا۔ اور اعلی حضرت کا قول کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، لیکن ہم نحن عباد محمد، ہم محمد کے بندے ہیں۔ اس کا یہ قول ہے، آپ دیکھیے قول مقبول ہے ان کے، اشتہاروں میں لگ جاتا ہے جب اس کا دن منایا جاتا ہے۔ دوسرے آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تعویذ گڈھا کیا اس نے شرک کیا، اور یہ ان کے حکیم الامت کہتے ہیں دوسرے گروہ کے، جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بدعتی نہیں ہے، یہ بہت توحید کے اوپر ہیں اور یہ سنت کے مطابق چلنے والے ہیں، سواد اہل سنت سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا حال یہ ہے، کہتے ہیں کہ ان کے دادا شہید ہونے کے بعد، بتائیے جس کا عقیدہ مشرکانہ ہو وہ شہید کہاں؟ سبھی شہید ہو جاتے ہیں ان کے ہاں، شہید ہونے کے بعد اپنی بیوی کے پاس آ جاتے ہیں مٹھائی لے کے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں حکایات کی کتاب میں، حکایات کی کتاب میں، اور وہ قرآن حدیث سے زیادہ درجہ رکھتی ہے ان کی حکایات کی کتاب میں، حکایت اولیاء، کہ میرے پیر بھائی تعویذ دیتے تھے اور کہتے تھے بیٹا ہوگا یا بیٹی، اور میں کہتا ہوں جو وہ کہتے تھے وہی ہوتا تھا، بیٹا کہتے تھے تو بیٹا ہوتا تھا، بیٹی کہتے تھے تو بیٹی ہوتی تھی۔ اس وقت سے یہ سلسلہ، جب یہ تصوف کا سلسلہ شروع ہوا ہے دوسری تیسری صدی سے، تو اس وقت سے برابر ان کا سلسلہ یہ برابر چلا آ رہا ہے۔ کوئی ایسا حبر، کوئی ایسا مولوی، کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو کسی نہ کسی صوفی کا دامن گرفتہ نہ ہو، کسی نہ کسی سلسلے سے اس کی وابستگی نہ ہو۔ اور اسی پچھلی صدی کا ہی آپ دیکھیے جس کے والد صاحب کی وفات ہوئی اور اس نے پورے مضمون کو کفر شرک سے بھر دیا۔ تمام جتنا شرک ان کے اندر پایا جاتا ہے وہ اس کے ایک مضمون میں آپ کو مل جائے گا۔ اس کے والد صاحب کا نکاح عرش پر بیٹھ کر علی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ اس کی پھوپھی عالم الغیب ہے، بھائی کو بتا دیا 100 سال کی عمر ہوگی اور 100 سال کی عمر میں مرے گا۔ تمام ان چیزوں کو فخر کے ساتھ لکھا ہے۔ اپنے باپ کی ولایت کے ترانے گائے گئے ہیں اس مضمون کے اندر، اور جب یہ مضمون چھپا ہے ان کے رسالے البینات میں سن 75 میں غالباً، تو اس وقت تمام مختلف ان کے مکاتب فکر سے، کسی بریلوی نے شاید لکھا ہوتا تو اعتراض کرتے، لیکن ان کے مکتبہ فکر کے آدمی نے لکھا تو اس کے اوپر واہ واہ، کیا ولی اللہ، ولیوں کا خاندان ہے، اس کو آپ علیحدہ چھپائیے، ہم چاہتے ہیں اس کی علیحدہ چھپائی ہو۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس میں اضافہ کر کے مزید ترمیم کر کے اپنی پھوپھی کی بھی اس میں کرامات ہیں عالم الغیب ہونے کی، اور وہ سب لکھ کر انہوں نے، اور وہ تفصیل سے اپنی بیٹی کی بھی کرامات جو ان کے داماد نے بیان کی وہ سب اس میں شامل کر کے ایک آرٹ پیپر کے اوپر اس کو چھپا دیا۔ تو یہ ولیوں کے خاندان اس طرح سے بنے ہیں، اور آج ان کی پوجا پاٹ جو ہے یہ اسلام کا دین بنا ہوا ہے۔ یہ حکیم الامت ہیں، یہ اعلی حضرت ہیں، یہ ختم نبوت کی تحریک کے بانی ہیں، اور ان کے عقیدے یہ ہیں اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانے والے۔ اس سے پہلے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام حدیث پھیلائی، یہاں حدیث کے علم کو فروغ دیا انہوں نے، اور ان کے باپ نے شاہ عبد الرحیم، ان کے تایا عالم الغیب ہیں۔ زمین کی گہرائیوں میں چیٹی کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں 99، 100 میں سے 99 کے وہ عالم الغیب ہیں، اور روح قبض بھی کر لیں اور قبض کی روح کو واپس بھی کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ دلیل دی تھی وحدانیت کی نمرود کے سامنے کہ میرا رب جو ہے یحیی و یمیت، موت و حیات پر قدرت رکھتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، اس نے دوسرے معنوں میں کہا، بحث نہیں کی ابراہیم علیہ السلام نے۔
جواب اس کو یہ دیا کہ میرا جب جو ہے وہ مشرق سے نکالتا ہے سورج کو اور مغرب میں غروب کرتا ہے، فاتح بہا من المغرب، تو ذرا اس کو مغرب سے نکال کے دکھا دے، فبہت الذی کفر، وہ کافر لاجواب ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے موت و حیات پر قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کو دلیل کے طور پر پیش کیا، اور یہاں ان کے ولی اللہ صاحب کے خاندان، تو یہ ولیوں کے خاندان، ولیوں کے خاندان ہیں جو ان کے معبودوں کی ایک فوج تیار ہو گئی ہے۔ اتنی فوج شاید مکے والوں کی نہ تھی، اتنی فوج شاید بنی اسرائیل کی نہ تھی، اتنی فوج شاید عاد و ثمود کی قوموں کی نہ تھی، جن کو تہس نہس کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑے جرم عظیم، اس ظلم عظیم پر، اور یہودیوں کو مسلسل ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا جاتا رہا۔ آج یہ قوم اسی ذلت اور رسوائی کا شکار ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ کے سامنے یہ آیات میں نے تلاوت کی ہیں کہ اللہ کی کتاب کی آیات جو ہیں یہ آئینہ ہیں، قوموں کو آئینہ دکھاتی ہے مالک کی کتاب۔ جو ایمان والے ہیں وہ سچے ایمان والے اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کی تصویر ان کو اس آئینے میں نظر آتی ہے، اور وہ ان کو نمونہ بنا کر اس راستے پر چلتے ہیں۔ ان کے خلوص میں، ان کے تقوی میں اور ان کے ایمان میں زیادتی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے وجلت قلوبہم وزادتہم ایمانا، یہ کیفیت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کتاب کی تلاوت سے۔ اور کفر و شرک دوسری طرف یہ آئینہ ان کی تصویر پیش کرتا ہے، تو اس سے ایمان والے بچتے ہیں اس طریقہ کار سے۔ ایمان والوں کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے، عجز و انکساری ہونی چاہیے بے پناہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اور آپ کو یہ ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، ہم جتنا بھی اپنے مالک کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اس بنیاد پر یہ تنظیم اٹھی ہے، یہ دعوت اٹھی ہے۔ قرآن میں پیش کردہ تواغیت کی تفصیل کے ساتھ کتابی شکل میں ہمارے سامنے یہ تمام چیزیں آ گئی ہیں، ایمان خالص نمبر 1 میں، ایمان خالص نمبر 2 میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، یہ رہبان کی تصویر ہے ایمان خالص نمبر 1 میں۔ احبار کی تصویر، جو احبار بھی ہے رہبان بھی ہے، ان کی تصویر ایمان خالص نمبر 2 میں۔ عقائد کی تمام خرابیاں، اللہ کی کتاب کے خلاف روح لوٹانے کا عقیدہ، اس صدی کے تیسری صدی کے امام نے، تیسری صدی میں موت سے ہمکنار ہونے والے نے یہ عقیدہ عہد روح کا روح لوٹانے جانے کا۔ آج پورا ایک مسلک ہے اس کے پیچھے چلنے والا، اس نے اس عقیدے کو ایمان کا حصہ بنایا اور لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا اس کو۔ اس وقت نہ لیا گیا کہ اس وقت تو اس کی مخالفت کرنے والے موجود تھے، لیکن بعد کے دور میں ابن تیمیہ میں اقتداء صراط المستقیم میں خوب اس کی تائید کی، عقائد کو بیان کیا۔ تعلق رہتا ہے مردے کا اپنی روح کے ساتھ۔ اس کے شاگرد ابن قیم نے پوری کتاب لکھ ڈالی، اور آج اس کے اوپر جنگ ہوتی ہے پوری، باقاعدہ تعلق ضرور رہتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ نہیں، روح نہیں لوٹائی جائے گی قیامت سے پہلے۔ یمسک التی قضا علیہ الموت، اللہ جس کو موت دیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے، تو پھر یہ قبر میں کیسے روح لوٹائی جائے گی؟ لیکن نہیں، لوٹائی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سلام کرتا ہے تو روح لوٹا دی جاتی ہے، سلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کے دوست سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بھی باہر نکل آتا ہے۔ یوسف بن نوری صاحب کے والد صاحب کی خدمت کرنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ تو جنت الفردوس سے تو نہیں آ جاتے ہیں، یہاں جنت الفردوس کے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقام دکھایا گیا، اس میں اور دنیا میں تو ایک آڑ ہے برزخ، یہ آڑ ہے برزخ۔ اللہ کی کتاب نے غلط تو نہیں کہا ہے، یہ تو ہماری ایمان و عقیدے کی بات ہے، پھر اس کے خلاف کیسے چلے آتے ہیں؟ ان کی تو کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ ایک ولی بھی نکل آتا ہے قبر سے، اونٹ بھی ذبح کر دیتا ہے، کہتے ہیں یہ اصل میں عالم ارواح کی باتیں ہیں، عالم ارواح کی باتیں ہیں، یہ عالم دنیا کی باتیں ہیں، اونٹ تو یہاں ہے، یہاں ہے ظاہرین، وہ اس ذبح ہوئے کیے ہوئے اونٹ کو کھاتے ہیں، پکاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو جا کے بتا دیتے ہو یہ عالم ارواح کی باتیں ہیں، یہ عالم دنیا کی باتیں ہیں، اونٹ دے دو اس کو، ہم نے اس کا اونٹ لے لیا ہے، ذبح کر دیا، وہ اونٹ ان کو پہنچا دیتا ہے۔ کس طرح سے فریب دیا ہے اس پوری قوم کو۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کے ند بنائے ہیں، داتا بنے ہیں۔ روح لوٹانے کا عقیدہ وہاں سے شروع ہوا ہے، اس کی پوری حفاظت کی گئی ہے، اس کی مدافعت کی گئی ہے، اور آج کوئی بھی فرقہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس بات کو، اس حقیقت کو تسلیم کر لے اور اپنے اکابرین کو لائے اور اس کے بھیٹ چڑھا دے اللہ کی کتاب کے کہ یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے یہ دین پھیلایا ہے، غلط ہے یہ دین، توبہ کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں۔ فرقے بھی ایسے نہیں، کوئی ایک آدھ اللہ کا بندہ جس کو توفیق دیتا ہے پروردگار عالم، وہ
اپنی کوشش سے اس کو سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ چاہتا ہے اگر ہدایت تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، ہدایت چاہنے والے کو اور اس کی تلاش کرنے والے کو، اور ہدایت ملتی ہے تو اس کی قدر کرتا ہے، اس کے لیے پھر قربانیاں بھی دیتا ہے۔ لیکن اکثریت آج ان کی یہ ہے، تو ان کے علامہ ان کو ایسے ایسے بڑے القابات دیے ہوئے ہیں، یہ حافظ بھی ہیں، الحافظ بھی ہیں، الحاج بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، اعلی حضرت بھی ہیں، جنہوں نے یہ ستم ڈھائے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنے جھوٹ بولے ہیں انہوں نے، اور جھوٹ کے اوپر مبنی یہ دین بنایا ہے۔ اللہ نے اسی سورہ ابراہیم میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا ذکر کیا ہے، کلمہ خبیثہ کے اوپر انہوں نے پورا دین بنا دیا ہے، اور آج قوم ان کی پرستہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو آج سچے دین کی توفیق عطا فرمائی ہے، مالک ہمیں اس پہ استقامت دے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، عقیدے کی اصلاح فرمائی ہے پروردگار عالم نے، طاغوت سے ہمیں نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دی ہے، اور اس طاغوت کی نشاندہی کرنے، باہر میدان میں کھڑے ہو کر اپنی مساجد کے اندر، اپنے اجتماعات کے اندر اس کی توفیق اور حوصلہ عطا فرمایا ہے، یہ اسی مالک کا شکر ہے۔ اس لیے کہ ہم کوئی پیشہ ور نہیں ہے، اس کے ذریعے کمائی کرنے والے نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں ڈر کس کا ہے سوائے اپنے مالک کے۔ جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ کھری بات کہتا ہے لیکن حکمت کے ساتھ پورے انداز سے کہ بات اثر کرے۔ مدعو جس کو دعوت دے رہا ہے اس کا اپنا بن کر، اس لیے کہ وہ بھی پہلے اسی دھارے میں بہ رہا تھا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اس کو اس نعمت سے نوازا ہے، اس غلاظت سے نکالا ہے۔ تو ہم بھی اپنے بھائیوں کو اس غلاظت سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ جانتا ہے دل کا حال کہ مالک کس کو ہدایت دے گا۔ ہم بہترین طریقے سے، ہمدردی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، اس کی گالیوں پر مسکراتے ہوئے، اس کی سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے، اور درگزر کے ساتھ اس کو سمجھائیں۔ نہ سنے تو بعد میں اس کو سمجھائیں، قالوا سلامہ کہہ کر اس وقت علیحدگی اختیار کر لیں، پھر موقع ملے پھر سمجھائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہمیں اس کو پوری طرح سے سمجھنا چاہیے اور اس کی قدر ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ پروردگار عالم ہمیں پوری طرح سے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتایا ہے، ہمیں جہاں یہ بتایا ان لوگوں کی حرکتیں جنہوں نے ایمان کی جگہ ایمان کی نعمت کو کفران سے بدل دیا اور اپنی قوم کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ فرمایا انہوں نے اللہ کے ند بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا۔ ان سے کہہ دو مزے کر لو کچھ دن، قل تمتعوا، مزے کر لو کچھ دن، فإن مصيركم إلى النار، انجام کار تو تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اس کے بعد پھر ایمان والوں کو ہدایت دی، قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، میرے ایماندار بندوں سے کہہ دو جو ایمان لے آئے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اقامت الصلاۃ کریں۔ اقامت دین کے لیے اپنی اجتماعیت انہوں نے قائم کی ہے، اس کے اندر اقامت الصلاۃ کریں، یہ ان کی اجتماعیت کو مستحکم کرنے والی چیز۔ اور اپنا مال اللہ کی راہ میں، ان کا جان و مال دونوں کا انہوں نے سودا کیا ہے اپنے مالک سے ایمان کا اقرار کرنے کے بعد، اپنا مال اللہ کی راہ میں سرا و علانیہ لگائیں، دونوں طرف سے، ظاہرہ بھی اور خفیہ طریقے سے بھی اللہ کی رضا کے لیے، قبل اس کی کہ وہ وقت آ جائے جب کہ نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی لے دے کے کام بن سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی پوری طرح سے توفیق عطا فرمائے۔